أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. خبر جائے عبرت یا جائے تماشا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے کہتے آ رہے ہیں، خبر واقعی بڑے خوف اور گھبراہٹ کی جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے خبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ ترمذی نے روایت کیا ہے، ایک جنازے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کی ہولناکی کو یاد فرما کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں سے خبر کی مٹی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ یہ ترمذی نے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خبر کے فتنے سے پناہ مانگی ہے اور امت کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ خبر کا ذکر آتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ دیدہ اور غم زدہ ہو جاتے تھے۔ اگر ان کا دل لبھانا شروع کر دے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین باتیں مجھے غمزدہ کر دیتی ہیں، میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں۔ پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ عنہم سے جدائی کا غم، دوسری بات عذاب خبر، اور تیسری بات قیامت کا ذکر۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ موت اور خبر کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر کی زیارت کی اجازت ہی صرف اس لیے دی ہے کہ اسے آخرت کی یاد آئے۔ ترمذی مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں، خبروں کی زیارت کرو، اس میں سامان عبرت ہے۔ خبروں کی زیارت کرو، اس میں سامان عبرت ہے، یعنی انسان دنیا کو بھول کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے، دوسروں کی خبریں دیکھ کر اپنی خبر کا خیال آتا ہے۔ عارضی دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر پشیمانی اور ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور فرمائیے، جن خبروں پر اسقیہ اور شرکیہ مضامین پر مشتمل قوالیوں کی مجلسیں لگی ہوں، وہاں آخرت کو یاد کیسے آئے گی؟ جہاں ڈھول ڈھکے کی تھاپ پر نوجوان ملنگ اور ملنگنیاں دھمالے ڈال رہی ہوں، وہاں منکر نکیر کا خیال کیسے آئے گا؟ جہاں آرائش حسن اور نمائش جسم کی دلدادہ طوائفوں کے مجرے ہو رہے ہوں، وہاں عذاب خبر یا تو ثواب خبر کی فکر کون کرے گا؟ جہاں تھیٹروں، فلموں اور حیا سوز ناچ گانوں کا بے ہنگم شور برپا ہو، وہاں موت کی یاد کیسے آئے گی؟ جہاں بے حجاب نوجوان اور دوشیزاؤں کا غیر محرم مردوں کے لیے مردوں سے کھلے عام اختلاط ہو، وہاں توبہ و استغفار کی رغبت کیسے ملے گی؟ جہاں صبح و شام مجاوروں اور مریدوں کے وصول کرنے، مریدوں کے ہجوم میں بھنگ اور چرس کے دور چل رہے ہوں، وہاں سفر آخرت کی بات کون کرے گا؟
جہاں دن رات نذرانے وصول کرنے اور دولت دنیا جمع کرنے کا کاروبار عروج پر ہو، وہاں فکر آخرت کا واعظ کون سنے اور سنائے گا؟ یاد رہے بابا فرید کے مزار واقع میں عرس کے موقع پر بہشتی دروازے سے گزرنے کے خواہش مند ہجوم میں سے 60 افراد اچانک بھگدڑ مچ جانے سے ہلاک ہو گئے۔ ان کی وجہ یہ بتائی گئی کہ دربار کے سجادہ نشین کو حکومت دربار کی خدمت کے لیے 1.5 لاکھ سالانہ گرانٹ دیتی ہے۔ سجادہ نشین بہشتی دروازہ کھولنے سے پہلے انتظامیہ سے کئی گھنٹے بحث فرماتے رہے کہ ان کی گرانٹ 1.5 لاکھ سے بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے تب دروازہ کھولیں گے۔ دیکھیے بزنس کا دروازہ کیسا ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولنے بہت تاخیر ہو گئی اور دروازے کے قریب رش پڑنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ خبر پرستی کا شرک آخرت میں انسانوں کی ہلاکت اور بربادی کا باعث تو ہے، ہی دنیا میں اس کے معاشرتی مفاسد، اخلاقی بگاڑ اور دیگر زہریلے ثمرات کا انداز درجہ ذیل اخباروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ بہت سے واقعات وہاں کے خبروں کے پاس مجاوروں کے، اور جو عورتیں اور مرد وہاں جاتی ہیں اور وہاں پر جو ننگا ناچ ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، اس کے کیا کیا برے فائدے ہیں وہ آج کل اخباروں میں آتے ہی رہتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوست، اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت کو یاد کریں۔ بلا شبہ موت ایک عظیم حادثہ ہے۔ گھر کے ایک فرد کی موت سے بسا اوقات کتنے ہی امور زندگی برہم ہو جاتے ہیں، کتنے ہی منصوبے بے تشنہ تکمیل رہ جاتے ہیں، کتنے ہی حسین و جمیل خراب خواب پریشان ہو جاتے ہیں، کئی معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کہیں بوڑھے والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں، کہیں سہاگنے اپنے سہاگ سے محروم ہو جاتے ہیں، کہیں بہن بھائی کے بازو کٹ جاتے ہیں۔ درد و عالم کی اضطرابی کیفیت میں عموماً پسماندگاں میں 2 طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ پہلا، مرنے کی جدائی کا غم، یہ ایک بالکل فطری امر ہے، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے غم اور صدمے کا احساس عیب ہے نہ ممنوع۔ دوسرا، مرنے والے کے کاروبار، دنیا کی فکر، گھر کے کسی اہم فرد کے رخصت ہونے پر پسماندگان کے وسائل، زندگی کا منقطع ہونا، اس کے متبادل نظام کی فکر کرنا، اس کی وراثت تقسیم کرنا، ایسے امور ہیں جن سے انسان کو چار و ناچار سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے امور دنیا کی فکر کرنا اور انہیں چلانا بھی کوئی عیب نہیں بلکہ ضروری ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اعزاء کی موت کا یہ درد عمل شرعی حدود سے تجاوز کر کے پسماندگان کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھا جاتا ہے کہ موت کا اصل پیغام کسی کے ذہن میں نہیں آتا۔ موت و حیات کے ان ہنگاموں میں کسی کو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ان 2 اموار کے علاوہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے یا نہیں، حالانکہ پسماندگان کے لیے موت کا اصل پیغام ہی یہ ہوتا ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ فرشتہ اجل ہر انسان کے تعاقب میں ہے۔ ہمارے گرد و پیش کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ اچھے بھلے صحت مند لوگ رات کو حسب معمول اپنے بستر پر سوتے ہیں لیکن صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ اپنے گھروں سے عمرہ یا حج کے ارادے سے نکلتے لیکن واپس گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ کتنی باراتیں شہنائیوں کی گونج میں گھروں سے نکلتی ہیں لیکن واپسی صف ماتم کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے اور سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ زندگی اور موت میں فرق تو بس اتنا ہی ہے جتنا آج اور کل میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن، آج حساب کا
آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہے ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے میرے بھائی میرے دوست۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ نصیحت فرمائی، عبداللہ دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی بسر کرو۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، لوگو اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹائی پر ننگے بدن سوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر مہیا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا تعلق، میرا دنیا سے تعلق تو بس اتنا ہی ہے جتنا ایک مسافر درخت کے سائے تلے سستاتا ہے اور پھر چل دیتا ہے اور درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ احمد اور ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس دنیا میں انسان کے عارضی قیام کو اس مثال سے بہتر کسی دوسری مثال سے سمجھانا ناممکن ہی نہیں۔ یہ دنیا فقط ایک سرائے ہے جس میں ہر مسافر کم یا زیادہ وقت کے لیے رکتا ہے اور پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ سرائے میں چند گھنٹوں کے لیے رکتا ہے، آرام کرتا ہے۔ مسافر کبھی وہاں زمین خریدنے یا مکان بنانے یا کاروبار چلانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ گرد و پیش سے بے نیاز چند لمحے گزارتا اور چلتا بنتا ہے۔ یہ چند گھنٹوں کی زندگی انسان کے لیے کس قدر پرفریب ہے۔ ماہ و وصال گزرتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے، میں جوان ہوں، میں جوان ہو رہا ہوں، حالانکہ ہر گزرنے والا لمحہ اسے اس کی منزل موت کے قریب کیے دے رہا ہوتا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جو زندگی گزرتی جاتی ہے، امیدیں جوان ہوتی جاتی ہیں، انسان اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ زندگی بڑی حسین و جمیل لگنے لگتی ہے۔ انسان مسلسل 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے کام میں گزار دیتا ہے۔ دن رات کام کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے۔ انسان تب بھی یہی سوچتا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ وقت کا دریا کامیابیوں، ناکامیوں، خوشیوں، غموں کے نشے و فراز کے ساتھ مسلسل بہتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اپنے خواہ مضمحل محسوس کرنے لگتا ہے۔ بڑھاپا موت کے دروازے پر دستک دینے لگتا ہے، لیکن موت سے غافل انسان شاہراہ زندگی پر پھر بھی ویسے ہی رواں دواں رہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ طویل خواہشات، طویل امیدوں اور طویل منصوبوں کے حصول کا سفر جاری و ساری ہے میرے بھائی میرے دوست۔ ڈالر، ریال، دینار، روپے، پلاٹ، فلیٹ، فیکٹری، کوٹھی، کار کے چکر میں زندگی بسر ہوتی رہتی ہے۔ بلند ترین معیار زندگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شب و روز بسر ہوتے رہتے ہیں۔ دائیں بائیں اور آگے پیچھے اعضاء و اقارب کی اموات ہوتی رہتی ہے۔ انسان رسم تعزیت ادا کر کے پھر زندگی کی گھما گھمی میں جذب ہو جاتا ہے اور یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ موت کا فرشتہ میرے لیے بھی کبھی پیغام چھوڑ گیا ہے۔ نوشتہ دیوار سامنے ہوتا ہے، لیکن زندگی کی دل فریبیاں پڑھنے کی فرصت ہی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں کسی شخص کی اسرائیل علیہ السلام سے دوستی ہو گئی تو اس سے اسرائیل علیہ السلام سے کہا، آپ نے جب میرے پاس آنا ہو تو سال بھر پہلے بتا دیں کہ میں موت کے لیے کچھ تیاری کر لوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ فرمایا، لیکن اس روز اچانک فرمان شاہی لے کر پہنچ گئے۔ اسرائیل علیہ السلام کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا۔ آپ نے تو مجھے سال بھر پہلے بتا دینے کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن اب آپ اچانک تشریف لائے۔ اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس سال کے دوران میں تمہارے فلاں فلاں عزیز کے ہاں آیا، تمہارے فلاں فلاں رشتہ کے پاس آیا، فلاں فلاں دوست کے پاس آیا، اور تمہیں یہی بتانے کے لیے آتا رہا کہ تیاری کر لو، تمہارے پاس آنے ہی والا ہوں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سوچے میرے بھائی میرے دوست، سوچے ان موضوعات کو سن کر، ان واقعات کو سن کر، ان باتوں کو سن کر میرا خیال تھا تم کافی عقل مند ہو اور سمجھدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اتنے ہی احمق اور بیوقوف تھے کہ سمجھ نہیں سکے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب فرشتہ اجل سر پر آ کر کھڑا ہوتا ہے تو دم واپسی انسان سوچتا ہے 60-70 سال کی زندگی تو بس یوں ہی آنکھ چھپکنے میں گزر گئی۔ بچپن بھی کل کی بات ہے، جوانی ایک حسین خواب ہے، زیادہ کچھ نہیں لگتی، کھونے اور پانے کا جدول بنانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اتنی طویل اور اتنی مختصر زندگی، تب انسان حسرت و یاس کی تصویر بنے زبان حال سے یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت سفر باندھتا ہے۔ 4 دن کی زندگی لائے تھے مانگ کر، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کاش ہمیں کبھی اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے والی اموات پر فرشتہ اجل کا پیغام سننے کی فرصت میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کو دنیا کی زندگی، یہ فانی دنیا کی زندگی کے تعلق سے، موت کے تعلق سے ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اسے سن کر عبرت آموز باتیں ہیں، اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی غور و فکر کرتے ہوئے موت کے بعد کی تیاری ہم کو کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کے پیچھے پڑیں گے تو موت کی تیاری کو بھول جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔